بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بالا کوٹ پہ حملے کے بعد نہیں بلکہ اس سے کئی دن پہلے میزبان متحدہ عرب امارات نے اسلامی کانفرنس کے 46ویں وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی، مگر یہ دعوت 26 فروری کو بالا کوٹ پہ حملے کے بعد ہی پاکستانی پارلیمنٹ میں زیر بحث آئی اور ایک رکن قومی اسمبلی ایاز صادق نے تجویز دی کہ پاکستان کو اسلامی کانفرنس کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ حالانکہ عین اسی دن اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے سیکریٹریٹ نے بھارت کا نام لے کے جنگی کارروائی اور بمباری کی شدید مذمت کی، اسی دن اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس ہوا جس میں پاکستانی سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے بھی شرکت کی۔ وزرائے خارجہ کانفرنس 1 اور 2 مارچ کو ابو ظہبی میں منعقد ہوئی جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے احتجاجاً شرکت نہیں کی، مگر جب سشما سوراج کے خطاب کے باوجود اجلاس نے کشمیر کے بارے میں بھارت کے خلاف سخت مذمتی قرارداد منظور کی تو شاہ محمود قریشی نے 2 مارچ کو اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستانی قوم کو اس قرارداد کی منظوری پہ مبارکباد پیش کی۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جس کانفرنس کا پاکستان نے بائیکاٹ کیا اسی کانفرنس کی قراردادوں پہ قوم کو ایسے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے گویا یہ قرارداد پاکستان کی کوششوں سے منظور ہوئی ہو۔ ایک جانب تو پاکستان مسلمان ممالک اور عالمی برادری سے انفرادی رابطہ کاری میں مصروف ہے، پاکستان کی جانب سے نریندر مودی سے فون پہ بات چیت کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور دوسری جانب پاکستان نے ایک ایسے فورم کا بائیکاٹ کیا جس کا وہ بانی رکن ہے اور جہاں اسے بیک وقت 56 مسلمان ممالک سے رابطہ کرنے اور اسٹیج استعمال کرنے کا سنہری موقع مل رہا تھا۔ کون جانے کہ شرکت کی صورت میں میزبان متحدہ عرب امارات سعودی تائید کے ساتھ شاہ محمود اور سشما سوراج کی علامتی ملاقات بھی کروا دیتا۔ کیا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان وہی نہیں کہ جنہوں نے 1.5 ماہ قبل پاکستان کا دورہ کیا تو عمران خان انہیں گاڑی ڈرائیو کر کے وزیر اعظم ہاؤس لے گئے تھے؟ کیا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وہی نہیں کہ جنہوں نے اسلام آباد میں کہا تھا کہ مجھے آپ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں؟ کیا یہ وہی 2 ممالک نہیں جنہوں نے پچھلے 2 ماہ میں پاکستان کو اربوں ڈالر کی سہولت دی ہے؟ کیا یہ وہی نہیں کہ جنہوں نے تازہ پاک بھارت کشیدگی ختم کروانے میں پس پردہ اہم کردار ادا کیا اور اب بھی کر رہے ہیں؟ مگر بھارتی وزیر خارجہ کے خطاب کے باوجود اگر اسلامی کانفرنس کے فورم سے بھارت کی مذمت میں قرارداد منظور ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ کانفرنس کے میزبان متحدہ عرب امارات اور اسلامی کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کو جائے گا یا پھر بائیکاٹ کرنے والے پاکستان کو؟ خارجہ پالیسی میں جذباتیت کا مظاہرہ پہلی بار نہیں ہوا۔ یاد تو ہوگا جب سقوط مشرقی پاکستان سے چند دن پہلے پاکستانی مندوب ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پولینڈ کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے اپنے نوٹس پھاڑے اور باہر نکل آئے۔ کیا اس کرتب سے مشرقی پاکستان بچا لیا گیا؟ اور جب بنگلہ دیش بن گیا تو جس ملک نے بھی بنگلہ دیش تسلیم کیا صدر بھٹو نے اس ملک سے سفارتی تعلقات معطل کر دیے، حتیٰ کہ برطانوی دولت مشترکہ سے بھی خلا لے لیا گیا۔ جب چند ماہ بعد غلطی کا احساس ہوا تو خاموشی سے تمام سفارتی تعلقات پھر جوڑ لیے گئے، اور دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اسی اسلامی کانفرنس کے لاہور سربراہ اجلاس کے موقع پہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر کے انہی ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کا میرا بھائی کہہ کے استقبال کیا۔ سفارتکاری ایک شفاف شعبہ ہے، سفارتکاری دوسرے کی کمزوری اپنے حق میں استعمال کرنے کا نام ہے۔ روٹھنے رٹھانے کا کام خاندانی رشتوں ناتوں میں تو کام آ جاتا ہے، مگر سفارتکاری میں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا اصول ہی سکہ رائج الوقت ہے۔ سفارتکاری میں ناراضی بھی اداکاری ہے اور دوستی بھی اداکاری۔ جس ملک نے اس پیشے کو دل پہ لے لیا اور روٹھا ہوا محبوب یا محبوبہ بن گیا وہ سراسر خسارے میں ہے۔ دنیا ویسے بھی بڑی بدذات ہے، جذبات کہاں سمجھتی ہے پیارے۔